دشمنوں کو بٹھا رہے ہیں، وہ رحیم ایسے بچھا کہ چادر دشمنوں کو بٹھا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ایک دفعہ گونج پہ جائے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، اور اٹھا جو قدست شفقت ہلا جو آنچل تو تور لرزا، اٹھا جو قدست شفقت ہلا جو آنچل تو تور لرزا، کلیم سمجھے کلیم سمجھے وہ پھر دوبارہ نقاب اپنا اٹھا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، سب بولیے وہ آ رہے، کوئی زبان خاموش نہیں رہا، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، اور نہ مانے کوئی، نہ مانے نہ مانے نہ 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 مانے نہ مانے کوئی، یہ اس کی مرضی، میری محبت کا فیصلہ ہے، نہ مانے کوئی، یہ اس کی مرضی، میری محبت کا فیصلہ ہے، کہ سواری طیبہ سواری طیبہ، سب پڑھیے سواری طیبہ سواری طیبہ، سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، سواری طیبہ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، اور وہ دور مغرب سے دور
وہ دور مغرب سے دھول اٹھی یہ دھول ہے کرم کی بارش درود حوریں ہے گنگناتی ملائکہ سر جھکا رہے ہیں ملائکہ سر جھکا رہے ہیں ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے اور یہ نعت گوئی 3-4 دن ہو گئے علامہ افضال احمد قادری صاحب انہوں نے فون کیتا بھی یار وہ نعت شریف جڑی پڑھنا ہے نا تم بڑی یاد آؤں دی تیری وہ فون تو نہ میرے نعت سنی تو میں نے چند اشعار انہوں نے آپ کو اضافی دیتے یاد نہیں لیکن میں اختتامی مقطع عرض کرنا حضرت علامہ شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ ثناء اللہ ربانی صاحب میں خوش قسمتی سمجھنا ایسے علماء دے وچ ساڑی سارے دی حاضری لگنی کیونکہ اللہ پاک انہیں دا بھی شمار علماء ربانی وچ ساری زندگی ایسی ہستی دے نال صحبت کتھوں فیض لیا ہے تے میں نے یقیناً ہے یہ گل میں یقین نال وثوق نال کہنا بھی کدی خالی بانڈا نہیں رہا اللہ پاک انہاں دے علم عمل عمر وچ برکت عطا فرمائے اگلے دن میں پھالی جی نے دا خطاب سنیا کافی جگہ تے صحبت ہوندی رہندی شاید آج متعارف ہو جان ورنہ کافی جگہ تے انہاں دے نال پہلے یا بعد وچ مختلف جگہ تے حاضری ہوندی رہندی تو میں عرض کرنا مقطع رضے یہ نعت گوئی کا پاک منصب ملا ہے سردار جب سے مجھ کو یہ نعت گوئی کا پاک منصب ملا ہے سردار جب سے مجھ کو جہاں میں جاتا ہوں لوگ مجھ کو خوشی سے سینے لگا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ادب سے بیٹھو خدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر خلق الموت والحیات
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو غفور صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں نے ابتدا میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب یہ میں سمجھوں گا کہ آپ کو نیند آنا شروع ہو گئی ہے تو اس وقت ہم انشاءاللہ اپنا پروگرام جو ہے وہ اس کو شارٹ کر لیں گے۔ تو ابھی تھوڑا تھوڑا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ نا تھوڑا سا بولنا ذرا کم ہو گئے ہیں، تو وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ شاید آپ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ پروگرام کو اختتامی جو ہے وہ صورت کی طرف لایا جائے۔ میں نے 1-2 منٹ کے لیے یا چند منٹ کے لیے جو ہے وہ کھڑا اس لیے ہوا ہوں کہ میں انتہائی اپنے واجب الاحترام علماء کرام حضرت علامہ ثناء اللہ ربانی صاحب اور محترم المقام حضرت علامہ عبدالحمید قمر صاحب اور محترم میاں مقبول رسول صاحب جو ابھی آپ کے سامنے نعت شریف پڑھ رہے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھی میاں محمود صاحب یہ تشریف لائے، تو یہ ہمارے انتہائی قابل قدر واجب احترام مہمان ہیں۔ ہم ان کو یہاں پہ اپنی اس محفل میں بلکہ ان سب کی محفل میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ احباب بالخصوص ہمارے یہ یوتھ منہج القرآن یوتھ لیگ کے بچے، انہوں نے جس طرح سے اپنی محبت کے ساتھ یہ جلوس کا اہتمام ہر سال کرتے ہیں، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ چلے ان کو بھی تھوڑا سا، میں نے کیا کہنا ہے، دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی اس ذوق و شوق میں مزید اضافہ فرمائے، اور جتنی محبت سے جنہوں نے جو ہے وہ سارا کام کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو یہ ان کی اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور سچی محبت ہے۔ اور انتہائی واجب الاحترام ہمارے ناظم تحصیل تحریک مراجعت خانہ منڈی بہاؤالدین تشریف لائے سیف اللہ تارڑ صاحب، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر فیاض صاحب، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو برکت کے لیے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنی عظمت اور بڑائی بیان کی کہ وہ عظمت والی ذات ہے، بڑی عظیم ذات ہے، اور اسی کے قبضہ میں اس کے دست قدرت میں یہ سارا کچھ ہے، کنٹرول ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگلی آیت کریمہ اس میں فرمایا کہ اللہ ذی وہی ذات جس نے خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب قرآن پاک کی جس بھی آیت کو لے لیں، جہاں سے آپ شروع کر لیں، جامعیت کے لحاظ سے قرآن پاک مکمل اور کل ہے۔ اس کا ایک حرف لے لیں یا ایک آیت لے لیں، پوری سورت لے لیں، تو آپ کو پورے کا پورا پیغام اس کے اندر موجود ہوگا۔ یہاں پہ کہنے کو یہ چند لفظ ہے کہ اللہ ذی خلق الموت والحیات، وہی وہ ذات جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا۔ اب اس کے اندر اب کیا آ جاتا ہے کہ حیات میں آپ دیکھیں کہ انسان کا پیدا ہونا، انسان کا پھر جو ہے وہ کھانا پینا پرورش ہونا، پھر اس کا زندگی گزارنا، بچے پیدا کرنا، اس کا خود جو ہے وہ اپنے بچوں کو ان کا روزگار کا سبب بنانا، ہر چیز جو کچھ وہ زندگی میں کرتا ہے وہ عمل کہلائے گا۔ اب اسی طرح سے پھر اس کا مرنا بھی ایک عمل ہے، پھر مرنے کے بعد جو کچھ ہوگا وہ بھی سارا عمل ہے۔ اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ صالح کیا ہے،
आसान अमल क्या है, नेक अमल क्या है। अब आपका ये देखें कि यूं इसी आयत में अगर आप देखें कि आपका ये मिलाद पाक की मजलिस है कि आपका किसी की मदद करना, मसलन आपका ये वोट देना, ये भी आपका अमल है। आपका उन लोगों की मुआवनत करना जो लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, आपका उन लोगों की मुआवनत करना जो लोगों को के लिए नफा बख्श हो रहे हैं। पूरी जिंदगी का अहाता इन लफ्जों में है कि जहां हयात है और जहां मौत है। अब वो सारी की सारी मुहीत होती है अमल के साथ, और अमल फिर आसान कौन सा है। तो इसका भी पूरे का पूरा निचोड़ ये है कि अगर आपका जीना, आपका मरना, आपका पैदा होना, आपका पैदा करना, आपका जो कुछ भी जिंदगी में अमल, आपका खाना, बैठना, गुफ्तगू करना, अगर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है तो वो आपका आसान अमल हो गया। सुभान अल्लाह। अगर वो अमल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं तो वो आपका आसान अमल नहीं है। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सिर्फ ये बात कि मैं आजमाना चाहता हूं। इसके बाद पहली आयत में अपनी बड़ाई बुजुर्गी बयान कर दी, फरमा दिया कि ये सब कुछ मेरे दस्ते कुदरत में है, और उसके बाद अगली आयत में ये बता दिया कि आपकी ये दुनिया, अगली दुनिया, आपका आलमे बरज़ख, आपकी कब्र के अंदर जाना, आपका कब्र के बाद का जो मामला है, आपका जो है वो खलक में यानी इस जहान में आना, जहां जहां जिस भी उसमें आप आए, अगर आपका वो सारे का सारा अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो गया, वो आपका अमल आसान अमल हो गया। अगर आपका उस तरीके के खिलाफ हो गया तो वो आपका अमल आसान अमल नहीं है। तो फिर अल्लाह ने फरमाया कि अब मैं तो यही आजमाना चाहता हूँ। तो यहाँ से ये पैगाम दे के मैं इजाज़त चाहूँगा कि हमें अपना जो कुछ भी जिंदगी के अंदर, जब अभी ये घड़ियाँ हैं, इनको गनीमत जानते हुए हम ये सोचें, जब भी कोई काम करने लगे तो हम ये सोचें कि क्या हमारा ये सारा जो कुछ भी कर रहे हैं ये प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से है, आपके साथ ताल्लुक़ इसका बनता है, आपकी सुन्नत के मुताबिक है, आपकी मंशा और खुशनुदी के मुताबिक है, तो करते चले जाएं। वो आपका आसान अमल होगा। तो अल्लाह पाक यही आपसे आजमाइश करना चाहता है, यही चीज आपकी जो है वो अल्लाह पाक देखना चाहता है। और जहां जहां से उस तरीके से आप हटते जाए, उस अमल को छोड़ते चले जाए, तो आपकी ये दुनिया और अगली दुनिया सारी उसमें कामयाबी और कामरानी नसीब होगी। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ बारे दीगर जितने अहबाब साथी भाई यहाँ पे इस मजलिस महफिल में तशरीफ लाए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि और इस बात पे जो है वो अल्लाह का भी एहसान और उसका बहुत ज़्यादा लुत्फ़ व करम कि उसने हमें ये तौफीक दी कि हम यहाँ पे मिल बैठे और हमने अपने इस प्रोग्राम में जो है वो शिरकत की। और ये उसका बहुत बड़ा इनाम है कि हम उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मिलाद की मजलिस में बैठे हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एक शहर के शहरों में बड़ी शान का मालिक, बहुत ही गौर से सुनिएगा, ये कुछ कलमात हैं। एक शहर के शहरों में बड़ी शान का मालिक, जिस शहर में साकिन हुआ कुरान का मालिक, तकदीस के पहलू में अनोखा है जो सबसे, तकदीस के पहलू में अनोखा है जो सबसे, उस शहर में चलती है हवाएं भी अदब से, उस शहर की मिट्टी से शिफायाब हो बीमार, उस शहर की मिट्टी से शिफायाब हो बीमार, ताइब हो मासी सा वहां जाके गुनाहगार। अरे उस शहर के मंगतों के है अंदाज शहाना,
اس شہر کے منگتوں کے ہیں انداز شاہانہ، اس شہر کے منگتوں کی ہے ٹھوکر پہ زمانہ۔ ارے وہ شہر جہاں سانس کا لینا ہے عبادت، وہ شہر جہاں سانس کا لینا ہے عبادت، آتے ہیں ملائک بھی وہاں کرنے زیارت۔ ارے پرکیف ہیں اس شہر کے حالات مسلسل، اس شہر میں انبار کی برسات مسلسل، قدرت کے کمالات کا مظہر ہے یہی شہر، ہاں منبع انوار پیمبر ہے یہی شہر۔ ارے اس شہر سا دنیا میں کوئی شہر نہیں ہے، اس شہر سا دنیا میں کوئی شہر نہیں ہے، محسوس یوں ہوتا ہے کہ فردوس بری ہے۔ ارے وہ شہر کہ آرام گہے سید کونین، وہ شہر کہ شہر ولادت ہے حسنین کریمین۔ ارے وہ شہر جو برکات کا رحمت کا نگر ہے، وہ شہر جہاں سیدہ زہرا کا بھی گھر ہے، وہ شہر جہاں سیدہ زہرا کا بھی گھر ہے۔ جو شخص بھی اس شہر کی گلیوں میں مکی ہے، جو شخص بھی اس شہر کی گلیوں میں مکی ہے، جنت میں وہ رہتا ہے اسے پختہ یقین ہے۔ ارے اس شہر میں وہ پھول جو مرجھائیں کبھی نہ، اس شہر میں وہ پھول جو مرجھائیں کبھی نہ، وہ شہر کے شہروں میں فقط شہر مدینہ۔ اور اے شہر مدینہ تیری عظمت کی قسم ہے، اے شہر مدینہ تیری عظمت کی قسم ہے، جو کچھ بھی لکھا جائے تیری شان میں کم ہے۔ ارے کونین کے سلطان کا دربار یہی ہے، ظفری میری نظروں میں وہی عرش بری ہے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے شاگرد جناب علامہ ثناء اللہ ربانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اپنے نعروں کی گونج میں ہم ان کا استقبال کریں گے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، ماشاءاللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، یاسین کی آمد، طه کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام صدر محفل صاحبزادہ مختار احمد بدر صاحب مدد اللہ العالی، محترم المقام مہمان خصوصی حضرت علامہ عبدالحمید قمر صاحب، فاضل دی منہاج یونیورسٹی لاہور، شاگرد رشید شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی،
اور معزز قائدین تحریک منہاج القرآن اور خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ایک ایک قدم سارے لوگ آگے آ جائیں، اگلے والے نہیں بیٹھے، پیچھے والے ایک ایک قدم آگے ساتھ مل جائیں، اور تھوڑا تھوڑا جو بکھرے بکھرے بیٹھے ہیں وہ تھوڑا قریب ہو جائیں، سردی نہیں لگے گی۔ معزز حاضرین، سب سے بڑھ کر یہ خوشی ہے کہ عشاء کے بعد آپ لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کا جلوس نکالا اور استقبال آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے آپ آستانہ علیہ تک پہنچے۔ یہ نصیب کی بات ہے، سلیکشن کی بات ہے، مقدر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، کرم کی بات ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات صاحب مزار کے صدقے آپ کی جھولیاں بھر دے اور ہم سب کے کرم فرما دے۔ یہ شروع میں کہہ دوں کہ اصال ثواب کی محفل نہیں ہے کہ آپ بس چپکے سے بیٹھے رہیں اور سنتے رہیں۔ جوش اور جذبہ برقرار رہنا چاہیے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے 12 نہ بجنے دوں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے 12 نہ بجنے دوں، مگر آپ بھی کوشش کریں کہ ہمارے 12 نہ بج جائیں۔ جوش جذبہ، حضور کا میلاد ہے، خوشی کا موسم ہے، اور خوشی کے موقعوں پر ایک نوجوان کی شادی ہو نا، آپ کے کسی سربالہ بن جائیں آپ کسی کے، تو آپ کو ساری رات شوق سے ہی نیند نہیں آتی، اور آپ خوشی خوشی کبھی اس کی دیگیں پکواتے ہیں، کبھی چھت پہ چڑھتے ہیں، کبھی کہیں اس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کبھی میرا دوست کدھر گیا۔ ایک مختصر سی آپ کے بھائی کی، آپ کے دوست کی شادی ہو تو ہلچل ہوتی ہے، تو آپ چہل پہل ہوتی ہے، مگر ساری کائنات کے دولہ کی آمد ہوئی اور صدر کائنات اور مختار کائنات تشریف لائے، تو مصطفیٰ کی آمد پر آپ کا چپ چپ مدم مدم بیٹھنا یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ اس انداز سے، ذوق سے آپ بیٹھے کہ پھر آپ پر ایسا کرم ہو جائے کہ بارگاہ مصطفیٰ سے پھر مدینے میں بلاوا آ جائے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جنہوں نے پیر جاگڑ پھر مرید بھی جاگ پہ۔ او ابرو یار دے خمدار وابا، نعت سن کے میرا بھی ذوق ہے، دو تین شعر میں بھی سنا دیتا ہوں، اگر آپ سننا چاہیں گے تو سناؤں گا، بس 12 نہیں بجنے چاہیے آپ کی۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو 100 بار سبحان اللہ کہہ دے اللہ پچھلے گناہوں کی بخشی فرما دیتا ہے۔ آج 100 عادت پورا کر لو، ٹھیک ہو گیا؟ میرا انہیں کھولو جی ذرا، مہربانی تو آج کھول دے۔ وابرو یار دے خمدار بابا، خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ، ان کے دو تین اشعار ہیں، میں
گلے تھکے ہوئے ہیں، خطابات ڈیلی 2-2 3 ہیں، مگر جیسا بھی ہے منظور کیجئے گا، بارگاہ رسالت میں مقبولیت کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ ابرو یار دے خمدار، واہ واہ کو عربی میں سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تکھی تلوار جوہردار یہ ابرو ہے نا، یہ ابرو آپ دیکھیں نا، یہ اس کا تصور ہے۔ آپ ابرو کبھی، یہ ابرو مبارک کبھی وہ کھیڑ کے دیکھیں تو یہ جوہردار پیچھے سے مضبوط ہے اور آگے سے تلوار کی طرح ہے۔ بھائی پیسے نہ دے، نعرہ تکبیر، رسالت، حیدری، نعرہ غوثیہ، علامہ ثناء اللہ ربانی صاحب، حضرت خواجہ محمد یار فریدی صاحب۔ تو یہ ابرو مبارک کا تصور ہے کہ آپ اکھیڑ کے دیکھیں تو جوہردار مضبوط ہے اور آقا کا یہ ابرو مبارک تلوار کی طرح ہے، دل موہ لیتا۔ وہ ابرو یار دے خمدار، جیسے ابرو مبارک ہے نا ویسے اس کو ادا کرو۔ تکھی تلوار جوہردار ابرو یار دے خمدار، یہ کو کر لیں تھوڑا سا۔ ابو بکر عثمان حیدر، ابو بکر عمر عثمان حیدر، رسول پاک دے سب یار، رسول پاک دے سب یار، تکھی تلوار جوہردار ابرو یار دے خمدار، اگر یہ نعت کسی اچھے نعت خان یہ بڑا خوب پڑھیں گے اور یہ بڑا خوب پڑھیں گے۔ اور اگلا شعر آپ دیکھیں، 4 یار ملے 5ویں مصطفیٰ ملے، تو یہ یاروں میں 5 تن ہیں، اور اہل بیت کے 4 ملے مصطفیٰ ملے تو 5 تن میں یہ 5 تن ہیں۔ ان کا سب کا ذکر کیا۔ علی و فاطمہ شبیر و شہبل، علی و فاطمہ شبیر و شہبل، نبوت دے اے سب انوار،
نبوت دے اے سب انوار بابا تکھی تلوار جوہر دار بابا ابرو یار دے خمدار بابا. اور اب مقطع پڑھ لیتے ہیں. خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے مقطع میں کمال کر دیا. آپ توجہ دیکھیں کہ محمد یار ان کا اپنا تخلص ہے وہ بھی لگا دیا اور بات بھی کر دی. آپ توجہ ذرا کیجئے گا, بات بھی کر گئے اور اپنا نام بھی تخلص بھی بیان کر گئے. وہ سننے والے فرماتے ہیں کرو یاری زمانے جو کرو یاری زمانے جو نرالے انوکھ کرو یاری زمانے جو نرالے ہے یاراں چون ہے یاراں چون محمد یار. ماشاء اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ماشاء اللہ. کرو یاری میں نے خرچ نیچے رکھا تھا تاکہ انترے میں گلا ذرا تھکا ہوا ہے. ڈیلی پروگرام ہو رہے ہیں, میں نے اس انداز سے تھوڑا پڑھا ہے. ویسے اچھا ناز خانوں تو بہت اونچا پڑھے اور یہ کلام بڑا گائکی والا ہے, طرز والا ہے. کرو یاری زمانے جو جب میں یہ نعت پڑھا کرتا تھا تو حضور شیخ الاسلام سن کے واہ 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 فرمایا کرتے تھے. واہ واہ فرماتے تھے. 95 میں ایوارڈ مجھے ملا تھا, پاکستان نعت ایوارڈ, مگر اب وہ گلا نہیں رہا, خطابت والا ہو گیا. دکھ ہوتا ہے, کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے. مگر پچھلا سارا ربیع الاول شریف میں نے شروع کے 12 ربیع الاول شریف میں حضور کے در پر تھا. ربیع الاول میں لوگ سیزن لگاتے ہیں, میں آقا کے در پہ چلا گیا اور حضور کے در پر جا کر پھر میں نے وہاں 13 دن رہا, 13 نعتیں لکھی اور 12 ربیع الاول کو مصطفیٰ کے روزے پر میلاد منایا تھا. بس کرو یاری زمانے جو نرالی ہے یاراں چون ہے یاراں چون محمد یار دکھی تلوار جوہر دار ابرو یار دے خمدار نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین, قرآن مجید فرقان حمید میں نے سورۃ الضحیٰ کی چند آیات بینات جو سورۃ المکیہ ہے اس میں سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. 4 معنی آج کی گفتگو میں نے عرض کرنے ہیں.
جنہیں مفسرین نے اپنی کتب تفاسیر کے اندر بیان کیے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَا، پہلا معروف معنی جو ہر مفسر نے لیا، ہر مترجم نے لیا، قسم ہے وقت چاشت کی. اور چاشت کے وقت سورج نہ زیادہ جلانے والا ہوتا ہے اور نہ زیادہ مدھم ہوتا ہے، اس وقت کے سورج کی قسم کھائی. وَالضُّحَا، قسم ہے چاشت کے وقت کی. وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، جب وہ اپنے اندر ڈھانپ لے ہر شے کو، اس رات کی قسم. دوسرا معنی جسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، جسے قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے الشفاء شریف کے اندر، اور اسی معنی کو اعلی حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان حنفی قادری رحمت اللہ علیہ نے، اسی معنی کو پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ضیاء القرآن کے اندر، اور اسی معنی کو میرے شیخ الاسلام مجدد رواں صدی، نہ ڈرنے والا، نہ جھکنے والا، نہ بکنے والا، وہ شخص جس نے پوری دنیا کو ڈٹ کے دکھا دیا کہ مصطفیٰ کے غلام میں اتنی طاقت بھی ہوتے ہیں. انہوں نے عرفان القرآن کے اندر لکھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لے کر آج تک کے مفسرین تک لکھا وَالضُّحَا، قسم ہے مصطفیٰ کے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے، حضور کے حسین مکھ کی قسم، اس چہرے کی قسم جس چہرے کو حالت نماز میں حضور اٹھائے اور رب کہے محبوب نماز میں جب کوئی کسی کو نہیں دیکھتا تو میں رب مصطفیٰ کا مکھڑا دیکھتا رہتا. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. بدلنا تو کعبہ ہے مگر محبوب بار بار آسمان کی طرف آپ کا اٹھتا ہوا مکھڑا، آپ کا اٹھتا ہوا چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور نرا یہ فعل مضارع جمع ہے، پریزنٹ اور مستقبل فیوچر اس کی بات کرتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے. مولا کب تک؟ فرمایا پیارے آپ دیکھتے ہیں ہم تب بھی دیکھتے ہیں، آپ نہیں دیکھتے ہم تب بھی دیکھتے ہیں. اور نرا ہم دیکھتے رہیں گے. مولا کب تک؟ فرمایا حبیب قیامت آ جائے گی جب کوئی محب کسی محبوب کو دیکھنے والا نہ ہوگا، تب بھی ہم محمد کا مکھڑا دیکھنے والے اس چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، اور سیاہ رات کی طرح حضور کی کالی زلفوں کی قسم جو شانوں پہ یوں گرتی ہیں کہ پھر محبوب اس شانوں سے ہٹ کے چہرے پہ آئیں تو ہر طرف رات ہو جائے، یوں لگے جیسے سورج رات کے پردے میں چھپ گیا ہے، اور جب مکھڑے سے ہٹے تو یوں لگے کہ رات کا اندھیرے کا پردہ پھاڑ کر چاشت کا سورج باہر آ گیا. اس محبوب کی کنڈل والی کالی زلفوں کی قسم. اور میں اس حصے کے شان نزول پر ابھی بعد میں آؤں گا، مگر تیسرا معنی جسے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عزیز کے اندر لکھا، اور صاحبزادہ صاحب کی نظر ایک ولی کی 7 پشتوں میں ولایت کا فیض چلتا ہے. کتنی پشتوں میں بولیے؟ 7 پشتوں میں ولی کی فیض چلتا ہے. اور اگر اس 7 پر بات شروع کر دی تو بات بڑی دور جائے گی کہ نفس کے مقام بھی 7 ہے، آسمان بھی 7 ہے، زمینیں بھی 7 ہے، اور ولی جب 7 نفوذ پر مقام حاصل کر لے تو پھر 7 اور 7 14 طبق کے پار دیکھتا ہے.
اس پر بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے مگر موضوع یہ نہیں اور موضوع بھی نہیں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس دہلی کے خاندان میں سے ہے کہ عام ایک ولی کی 7 پشتوں میں ولایت کا جیسے فیض چلا، یہ وہ دہلی کا خاندان ہے جن کی 7 پشتوں میں مصطفیٰ کی حدیث کا فیض چلا اور 7 محدث کہلائے، جن میں شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی، انہی کے ایک چشم و چراغ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. کوئی چھوٹی سند نہیں ہے. تفسیر عظیم